آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ سب تم جان لو تو تم لوگ ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ، اور تم لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی بھول جاؤ، اور تم لوگ جنگلوں اور صحراؤں میں نکل جاؤ اور اپنے رب کو پکارنا شروع کر دو۔ یعنی آنے والا جو وقت ہے اور جو جہنم ہے وہ اتنی شدید ہے کہ اگر تم لوگ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچو اور اس کے بارے میں جان لو تو تم لوگوں کی دنیا میں جو زندگی ہے، جو خوشی ہے، وہ سب ختم ہو جائے، کیونکہ جہنم کی فکر، اس سے بچنے کا ڈر، اس کی آگ کی شدت، اس کے عذاب کی شدت اگر انسان سوچے تو انسان واقعی اپنی دنیا کے شاید سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائے اور صرف اللہ کو یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ لیکن چونکہ آج ہم لوگ دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں اور آخرت کے تذکرے ہوتے نہیں، جہنم کی بات ہوتی نہیں، اس کی آگ کی شدت کے بارے میں بات ہوتی نہیں، اور اگر کوئی کرنا شروع بھی کرے تو فوراً لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ یار نہیں، چھوڑے یہ ڈرانے والی باتیں نہ کریں۔ مطلب ہمارے ایسا مطلب کہ ڈیو رسپیکٹ ایسا بچکانہ رویہ ہے جہنم کے بارے میں، اتنا چائلڈش ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فینٹیسی سٹوریز ہیں، کہ یہ بس صرف امیجنری چیزیں ہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تم صرف بتا کے ڈراؤ نہیں۔ یہ میں آپ کو احادیث بتا رہا ہوں، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو جہنم جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ بہت خوفناک جگہ ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کسی طریقے سے ہم وہ اعمال کریں کہ ہم لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کا حال بیان کیا کہ جو جہنمی ہوگا اس کا ایک دانت جو ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد پہاڑ اگر آپ لوگوں نے عمرہ وغیرہ کیا ہو یا حج کے لیے گئے اور جو جہاں پہ احد پہاڑ ہے، اگر اس علاقے کا آپ نے وزٹ کیا ہو تو وہ بہت بڑا ایریا ہے، کئی کلومیٹر کے اوپر وہ پہاڑ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو جہنمی ہوگا اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ آپ سوچیں کہ دانت کا یہ سائز ہے تو وہ جہنمی کا سائز کیا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس جہنمی کی جو جلد ہوگی، جو سکن ہوگی، اس کی جو موٹائی ہے وہ 3 دن کی مسافت ہے۔ جلد جو ہوگی، یہ جو آج ہماری سکن ہے یہ تو بالکل پتلی سی ہے، اتنی پتلی لیئر ہے کہ اس کو تو سینٹی میٹر میں بھی نہیں میئر کیا جاتا، بہت ہی چھوٹی ہے۔ اور جلد کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو بھی پین سینسرز ہوتے ہیں، جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ جلد کے اندر ہوتی ہے، اور اگر جلد اوپر سے ہٹ جائے آگ لگنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کسی کا ہاتھ جل جائے یا سکن جل جائے تو اگر جلد ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سے پین جو ہے وہ محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری تخلیق ہماری خود کی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ انسان کو پین ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہٹے گی تو ان کا درد ختم ہو جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جو جہنمی ہوگا اس کی سکن کو 3 دن کی مسافت کے برابر موٹا کر دیں گے، یعنی اتنی موٹی سکن ہوگی کہ 3 دن کی مسافت جو ہے اس کی موٹائی ہوگی، اور پھر اس کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ سارا عذاب کی جو مین فیلنگ ہے وہ سکن کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس کو پھر آگ میں ڈالا جائے گا، اور پھر آگ میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو آگ میں ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی جلد اوپر سے پگھلنا شروع ہوگی، اور پگھلتے ایک وقت آئے گا کہ جلد ساری ان کے اوپر سے ختم ہو جائے گی اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے گا دوبارہ سارے کا سارا جسم اسی طریقے سے بن جائے گا، اور عذاب پھر دوبارہ سے وہیں سے شروع کیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو جہنم میں چلے جانا ہے، کوئی شخص اگر چلا جاتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یا کوئی آسان سی بات نہیں ہے جس کو ہم بڑا لائٹ لیں۔ اس طرح کی غفلت والی زندگیاں گزار رہے ہیں اور بالکل ہم آخرت سے غافل ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سے جہنم کا ایک خوف بالکل ختم ہو گیا ہے، اور اگر ہم جہنم کا تذکرہ بھی سنتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایک افسانہ سا ہے، اور کوئی جگہ ہوگی، کوئی کمرہ سا ہوگا جس میں تھوڑی سی آگ ہوگی، اگر جانا بھی پڑا تو تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں چلے جائیں گے، تھوڑی سی آگ برداشت کر لیں گے، اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو کافر ہیں، جو کفر پہ اس دنیا سے چلا گیا وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، وہ کبھی باہر نہیں نکلے گا، ہم فیہا خالدون، اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لیکن جو مسلمان ہیں اس حالت میں گیا کہ وہ کلمہ گو تھا لیکن اللہ کا نافرمان تھا، کبیرہ گناہ کیا کرتا تھا،
تھا وہ مسلمان، شرک نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ شرک کرنے والا جو اس کی معافی نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود جانتے ہوئے یا لا علمی میں، دونوں صورتوں میں اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو شرک کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واضح قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ کسی حال میں بھی وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسے کام تو نہیں ہیں کہ جن کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک شامل ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ لا علمی میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں اس کو سمجھتے کہ یہ شرک ہے، لیکن وہ شرک ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اہل علم سے دین کے اعتبار سے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یا کرنے سے پہلے علم والوں سے پوچھ لینا کہ یہ جو میں دین کا عمل کرنے جا رہا ہوں کیا اس میں کوئی شرک والی بات تو نہیں ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ تو کیا ہے کہ جو تو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے چلیں گے جہنم میں، اور جو مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں لیکن اللہ کے نافرمان تھے اور بغیر توبہ کے گئے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن اپنی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیے جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن جو جہنم کا جو وقت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی کوئی آسان سی چیز ہے یا تھوڑی سی ایک واک ان دا پارک کی طرح ہوگا کہ بس گزر کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جہنم کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ موجود تھے، تو صحابہ نے بہت زور کی آواز سنی، تو جب وہ آواز سنی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آواز آئی یہ کس قسم کی آواز تھی، کس چیز کی آواز تھی؟ بڑی زوردار آواز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا اور وہ 70 سال سے اس جہنم میں گر رہا تھا، اب جا کے وہ جہنم کی تہہ میں جا کے پہنچا ہے جس کی وجہ سے آواز آئی ہے۔ 70 سال کی گہرائی ہے جہنم کی، یعنی اس کے اوپر سے پتھر پھینکا جائے تو اس کی تہہ میں پہنچنے کے لیے پتھر کو 70 سال چاہیے، اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے، یعنی جو دنیا کی آگ ہے اس کا اگر آپ ٹیمپریچر دیکھیں یا اس دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ آگ پروڈیوس کی جا سکتی ہے اس کا جو ٹیمپریچر جاتا ہے وہ 2000 ڈگری تک جاتا ہے، جو کہ آرٹیفیشلی بھی پروڈیوس کی جاتی ہے مختلف قسم کی ویلڈنگ کے لیے اور ان کاموں کے لیے جو یوز کیے جاتے ہیں۔ فلیمز وہ بہت تیز ہوتے ہیں، ان کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے۔ جو ہمارے گھروں میں عام آگ استعمال ہوتی ہے جو ہم چولہوں کے اندر یوز کرتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، یہ آگ اس کا ٹیمپریچر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جو فلیمز ہائی فلیمز ہوتے ہیں، بہت تیز فلیمز ہوتے ہیں، ان کے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، یعنی دنیا کی آگ کو اگر اکٹھا کیا جائے اور 69 ٹائمز ان کو ملایا جائے تو اس سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس سے جو آگ نکلتی ہے جہنم کی آگ جو ہے اس طرح کی ہے، اتنی شدید ہے جہنم کی آگ۔ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو درست ہے، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے نسبت 69 گنا زیادہ شدید ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ جہنم کی آگ بھی دنیا کی آگ کی طرح ہی ہے، حالانکہ جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے، تارکول کی طرح، یعنی وہ بہت سیاہ آگ ہے۔